السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا، کورس کا ہم نے تعارف کیا تھا، تو ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ جو اہم اہم چیز ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے قلم، کتاب۔ فعل یعنی وہ کلمہ جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے کتبہ، اس نے لکھا، تو اس میں گزرا ہوا زمانہ ہے۔ یا یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اس میں حال اور آئندہ زمانہ دونوں ہیں۔ حرف یعنی وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من، سے، فی، میں، الا تک، اعلی پر۔ جب تک ان حروف کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملایا جائے تب تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ ماضی، مضارع اور مصدر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا۔ ماضی ضربہ، مارا گیا، اور مضارع یضربو، مارتا ہے یا مارے گا، مصدر مارنا۔ اصلی حروف جو ہیں ضاد، را، با ہیں، اور اسی طرح نصرہ مدد کی گئی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اور نصر مدد کرنا۔ حروف اصلی نون، صاد، را ہے۔ ضمائر ہم نے دیکھے تھے، مذکر غائب اور مؤنث غائب کے لیے ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، اور ہننا وہ سب عورتیں۔ اس کے بعد ہم نے مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کی ضمائر دیکھے تھے، تو انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، اور انتنا تم سب عورتیں۔ اور ضمائر ہم نے دیکھے تھے متکلم کے لیے، یعنی جو بات کرتا ہے، انا، نحن۔ واحد کے لیے آتا ہے انا، اور جمع کے لیے آتا نحن۔ انا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، اور نحنو کے لیے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ اسماء اشارہ، اسماء اشارہ کی دو قسمیں ہیں، قریب اور بعید۔ تو ہم قریب دیکھتے ہیں، مذکر و مؤنث دونوں رہیں گے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد ایک، تثنیہ دو، جمع دو سے زائد۔ ہادہ یہ ایک مرد، ہادانی یہ دو مرد، ہاؤلائی یہ سب مرد۔ مؤنث ہادہی یہ ایک عورت، ہازانی یہ دو عورتیں، ہاؤلائی یہ سب عورتیں۔ یہ قریب کے لیے تھا۔ اسماء اشارہ یہ بعید، یہ دور کے لیے ہیں۔ ذالکا وہ ایک مرد، ذالکما وہ دو مرد، اولائکا وہ سب مرد۔ مؤنث کے لیے تلکا وہ ایک عورت، تلکما وہ دو عورتیں، اور اولائکا وہ سب عورتیں۔ اسماء موصول، اسماء موصول وہ اسم ہے جسے جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے جو، جس، جسے۔ مذکر اور مؤنث اس میں بھی ہے، واحد تثنیہ جمع اس میں بھی ہے۔ الذی ایک مرد جو، اللذانی دو مرد جو، الذین سب مرد جو۔ مؤنث اللتی ایک عورت جو، اللتانی دو عورتیں جو، اللاتی اللائی سب عورتیں جو۔ ہم نے یہاں تک دیکھ لیا تھا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ سورہ، سورہ کا لغوی اور شرعی معنی، اور نام رکھنے کی وجہ اور صورتوں کی تعداد۔ کیونکہ یہ ہم قرآن کا کورس کر رہے ہیں تو ہمارے لیے جو قرآن کی بیسک چیز ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ سورہ کا لغوی معنی ہے بلند شان، اونچا مرتبہ۔ بلند شان اور اونچا مرتبہ، یہ ہم دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی تعریف جو ہے اصطلاحی تعریف ہے، شرعی تعریف ہے، قرآن مجید کا ایک حصہ، متعین قرآنی آیات کا مجموعہ۔ جس طرح ہر چیز کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسی طرح ہر صورت قرآن مجید کا ایک حصہ ہے۔ ہر صورت قرآن مجید کا ایک حصہ ہے۔
صورتوں کی تعداد قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ یہ جو لفظ بنا ہے یہ سورہ، تو یہ اصل میں کیا تھا؟ سورتن، یہ حمزہ کے ساتھ تھا، حمزہ کے ساتھ یہ تھا۔ اس کا معنی ہوتا ہے بچا ہوا حصہ، جھوٹا۔ سورتن زیادہ استعمال کی وجہ سے اس کو سورتن کہہ دیا گیا، زیادہ استعمال کی وجہ سے اس کو سورتن کہہ دیا گیا۔ سورتن کی جمع ہے سورن، سورتن کی جمع سورن ہے۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے تاکہ انشاءاللہ ہم جب قرآن کورس کر رہے ہیں تو یہ بیسک تو ہمیں معلوم ہی ہونی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، سورۃ الفاتحہ۔ اب ہم اپنا کورس جو ہے وہ اصل شروع کرنے جا رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ فاتحہ کا لغوی معنی ہے نام رکھنے، جو فاتحہ کا لغوی معنی ہے ہر چیز کی شروعات، ابتدا، یہ ہے الفاتحہ کا معنی۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی ابتدا سورہ ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی کئی ایک نام ہیں، مختلف نام ہیں اس کے، تو میں یہاں پہ کچھ ہی نام کا ذکر کرتا ہوں جو مشہور ہیں۔ جیسے الفاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، الفاتحہ کھولنے والی، یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی لیے اس کو الفاتحہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے السبع المثانی، سبعن کے معنی ہیں 7، اور مثانی کے معنی ہیں بار بار دہرائی جانے والی۔ سورۃ الفاتحہ یہ 7، جس کی جو 7 آیات ہیں، یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورت نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے، اسی لیے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ تیسرا اس کا نام ہے ام الکتاب، ام کے معنی ہیں ماں، ام کے معنی ماں ہوتے ہیں۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے لیے اصل اور بنیاد ہوتی ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی اصل ہے، اور وہ تمام صورتوں میں مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، اسی لیے اسے ام الکتاب کہتے ہیں۔ 3 ہو گئے، یعنی پہلا الفاتحہ، دوسرا سبع المثانی، اور تیسرا ام الکتاب، اور چوتھا ہے الشفاء، چوتھا الشفاء۔ سورۃ الفاتحہ روحانی اور مادی اعتبار سے ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا یہ علاج ہے۔ روحانی شفا سورۃ الفاتحہ کو معنی اور مطالب کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے روحانی بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ مادی شفا جسمانی، سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر پھونکنے سے مادی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس کے اور بھی نام ہیں، جیسے اس کو کہا گیا ہے وافیہ، کافیہ، اساس، الحمد اور الصلاۃ، اس کو کہا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے۔ اب اس کی جو فضیلت ہے، اہم فضیلت جو ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا حدیث قدسی میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ میں نے الصلاۃ یعنی نماز، جیسے کہ الصلاۃ جو یہاں پیچھے گزرا تھا یعنی کہ سورۃ الفاتحہ، اس کا جو ایک نام بتایا تھا، تو میں نے الصلاۃ یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ ہونے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ تو اس کو ہم جب ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کو اچھے سے جاننا، اس کی تفسیر کو جاننا ہمارے اوپر لازم آتا ہے، اور اس کے معنی ہیں جو ان کو سمجھنا، ان کو حفظ کرنا، اور اس کے جو اس کا مطلوب ہے اصل، اس کو جو طلب یہ کر رہا ہے اس کو ہمیں دینا اصل ہے، اور اس کو سمجھنا ہمیں اصل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں کافی اختلاف ہے، لیکن اصل جو ہمیں ملی ہے وہ یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز میں جانا ہے اگر کسی کو تو حسن البیان جو تفسیر کی کتاب ہے، تو آپ اس کا مقدمہ پڑھ سکتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا، اس میں بہت سارے دلائل دیے ہیں، ہم یہاں اختصار کے ساتھ کچھ ایک دلائل دے دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، نماز چاہے جہری ہو یا سری ہو، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، امام ہو یا مقتدی یا اکیلا، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ، جو شخص نماز پڑھے لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے فہی خداج، تو وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے۔ فہی خداج غیر تمام، وہ نماز ناقص ہے یعنی نامکمل ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھنی چاہیے۔ اسی لیے اس کا نام جو میں نے بتایا تھا سب مثانی بھی اسی لیے نام ہے کیونکہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور جب ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو پھر اس کا جاننا، اس کا جو معنی ہے اس کو سمجھنا، اس کا ترجمہ جاننا، اس کی مختصر تفسیر جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کا جو ترجمہ ہے، جو لفظی ترجمہ ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے ہماری الحمد للہ رب العالمین، پہلی آیت ہے ہماری الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، حمدہ یحمد حمدن تعریف کرنا۔ جب الف لام اس پہ داخل ہو گیا تو تمام، الف لام جو ہے تمام کا معنی دے رہا ہے، تمام تعریفیں۔ للہ، لام جو ہے یہ حرف جر ہے، یہ حرف جر ہے کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو رب ہے، جو رب ہے، العالمین سارے جہاں کا، العالمین سارے جہاں، یہ عالم کی جمع ہے، عالم کی جمع ہے، اصل میں یہ عالم جمع عالمونا، تو یہ حالت جرم ہے اس لیے یہاں پر یہ عالمینہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ العالم یہ واحد ہے اور العالمینہ یہ جمع ہے، العالم کی جمع العالمینہ ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں الحمد جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل جو دعا ہے وہ الحمد للہ ہے، اور الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور حدیث میں اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ ہر کھانے اور پینے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرے، یہ بھی مسلم میں ہے۔ رب کا معنی، یہاں جو رب ہے رب العالمین، تو رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک صفاتی نام اللہ کا رب ہے، اور جو یہ اللہ نام ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا نام یہ ذاتی نام ہے، اور رب یہ صفاتی نام ہے۔ تو رب کا معنی ہے ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ضرورت کو پوری کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا، اس کے یہ معنی ہے رب کا۔ عالمین تمام جہاں، سارے جہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اللہ کے علاوہ
اللہ کے علاوہ، اس نقطے کو نظر رکھیے، یاد رکھیے گا کہ اللہ کے علاوہ سب عالم ہے، سوائے اللہ کے سب عالم ہے۔ ترجمہ ہوا اس کا، اس آیت کا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز کی تدبیر کرنے والا بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت ثابت ہوتی ہے۔ اس کا آپ جو یہ لفظ دیے گئے الفاظ جو معنی ہیں، ان کو آپ کو یاد کرنے ہیں، تبھی آپ کو اچھے سے یاد ہو پائیں گے، اور انشاءاللہ میں یہ منڈے کو سنوں گا۔ تو حمدہ یحمد حمدن، تعریف کرنا، الحمد لگا ہے اس لیے تمام تعریفیں، لام یہ حرف جر ہے کے لیے، العالمین سارے جہاں، اور رب اس کا معنی معلوم ہی ہمیں رب، اور اللہ، اللہ کا معنی ہمیں معلوم ہی، اس لیے اس کو یہاں پر نہیں لکھا ہے۔ دوسری آیت ہے ہماری الرحمن الرحیم۔ الرحمن رحمت والا، یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، اور الرحیم رحم کرنے والا۔ دیکھو، الرحمن جو ہے یہ رحمت والا ہے، رحمت والا، اور الرحیم رحم کرنے والا، اور یہ دونوں جو ہیں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اور ترجمہ کیا ہوا؟ نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ مطلب اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والا ہے، اور وہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے، عظیم صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے جو ذلال ہے اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت ہے۔ مالک یوم الدین، یہ الفاظ معنی مالک یعنی کہ مالک، اور جمع ہے مالکونا، جمع مالکونا۔ یوم دن کو کہتے ہیں، جمع ہے ایامن، یومن دن، جمع ایامن۔ اور الدین جزا بدلہ، دین جزا بدلہ۔ اور یوم جو ہے، یوم الدین قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ تو ترجمہ ہوا جزا کے دن کا مالک، مطلب قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہر شخص کو اس کے اچھے اور برے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہی سپرد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر جواب دے گا للہ، للہ الواحد القہار، کہ صرف اللہ کی جو تنہا اور بڑا زبردست ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا کہ جزا کے دن کا مالک، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک، تیرا ہی، تیرا ہی، اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے ایاک، اور اس کو اللہ رب العالمین نے فعل پر، جو نعبد ہے اس فعل پہ مقدم کیا ہے۔ کیوں مقدم کیا ہے؟ کیونکہ جو معنی ہے وہ اختصاص کا معنی پیدا ہو جائے، یعنی کہ اس کو خاص کر دیا جائے۔ لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ کہ حقیقت جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کی جو عبارت تھی وہ یہ تھی نعبدو کا و نستعینو کا، ہاں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس کو خاص کیا، تو پہلے ایاک کا لے آیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا یہ معنی ہوا۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے کبھی بھی کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تم تیری ہی کیوں کرتے ہو، تو آپ یاد رکھیے کہ یہ ضمیر ہے، یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے، اور اس کو فعل پر، یہ جو نعبدو فعل ہے اس پر مقدم کیا گیا ہے، اور اسی لیے اس کا معنی اختصاص کے تحت آیا ہے، جس کا معنی ہوا ہی، یعنی کہ تیری ہی عبادت کرتے ہم۔ تو نعبدو، عبدہ یعبدو، عبادتاً عبادت کرنا، ہم عبادت کا ایاک، ہم تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، استعان یستعین استعانتاً مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ جو ہم نعبدو پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے عبادت کی تعریف ہے انتہائی عاجزی اور بے بسی کے
اظہار کا نام عبادت ہے۔ عبادتن کا جو لغوی معنی ہے عاجزی اور انکساری ہے، اور عبادت کا جو شرعی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی عاجزی اختیار کرنا اور کمال درجے کی محبت پیش کرنا، یہ ہے عبادت کا معنی۔ اور عبادت کی قبولیت کا انحصار دو چیزوں پر ہے، یاد رکھیے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو، اور دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہاں پر ہم نے کیا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور وا کا معنی ہے اور، ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ استعانہ یستعین استعانتاً، مدد طلب کرنا، جو استعانت ہے یہ اونن سے بنا ہے، اونن سے یہ بنا ہے۔ استعانت کے شرعی معنی ہے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے معاملے میں مدد طلب کرنا۔ ترجمہ ہوا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز یاد رکھیے گا یہاں پر، کہ بہت سارے بھائی یہ جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کو یعنی کہ الگ الگ کر دیتے ہیں۔ کیسا الگ کرتے ہیں کہ وہ اپنا جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کا کفر یا شرکی عقیدہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری تحریفات کرتے ہیں، بہت سارے مغالطے کا شکار بناتے ہیں لوگوں کو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں اصل میں، جو ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب، اس میں فرق نہیں کرتے، اور لوگ کیا ہے، جو عوام ہے وہ دھوکے میں آ جاتی ہے۔ ما تحت الاسباب، جو اسباب کے تحت کام ہو گیا ہو، یعنی کہ کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ اسباب ہے کہ وہ دوائی دے کے اس کو اللہ کے ذریعے سے اس کو شفا مل جائے گی، اللہ رب العالمین اس کو شفا دے دے گا ڈاکٹر کے ذریعے سے۔ کوئی اپنی ماں سے پانی مانگے گا تو ماں اس پہ قادر ہے کہ وہ اس کو پانی دے سکے، لیکن جب ماں انتقال کر جائے گی تو کیا پانی دینے پہ قادر ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جب وہ گیا تو وہ دوائی دینے پہ قادر ہے، تو وہ دوائی لے رہا ہے، لیکن جب ڈاکٹر انتقال کر جائے گا تو کیا وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا دوائی لینے؟ نہیں جائے گا۔ کوئی بھی عقل مند انسان ایسا نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیے، ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب، ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ جو اسباب کے تحت معاملہ ہو جائے اس کو اختیار کرنا یہ جائز ہے، درست ہے، بلکہ انبیاء اکرام نے بھی تو یہ کام کیا ہے۔ انبیاء اکرام نے بھی تو مدد مانگی ہے، اپنے جو آپ کے اصحاب تھے ان سے مدد مانگی، شروع سے لے کے آخر تک۔ تو مدد مانگی کیوں مانگی؟ کیونکہ وہ ان کے تحت تھا، ان کے جو تحت الاسباب میں شامل تھا۔ لیکن جو فوق الاسباب ہے، جو ان کے انڈر میں نہیں ہے جو چیز، اس چیز سے اس کی مدد نہیں لی جا سکتی ہے، اس کی مدد نہیں لی جا سکتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ یاد رکھیے گا۔ تو تمام عبادت، جس کا مطلب ہے کیا ہے کہ تمام عبادت اور اطاعت میں اللہ تعالیٰ کو حاضر کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام میں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا استعنت فاستعین باللہ، جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اس کے بعد ہماری آیت آتی ہے آگے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ اہدنا، تو اس کا ہدا یہدی ہدایتن، ہدا یہدی ہدایتن، جو یہاں پہ لکھا ہے ہدا یہدی ہدایتن، ہدایت دینا۔ تو اہدنا، تو ہدایت دے، نہ ہم کو، تو ہم کو ہدایت دے۔ اور الصراط، یہ راستے کو کہتے ہیں، الصراط راستے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے سرتن، اس کی جمع سرتن ہے، کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ المستقیم، سیدھا، المستقیم سیدھا، استقامہ یستقیم، استقامہ استقامتن، کہ سیدھا ہونا۔ تو المستقیم سیدھا، تو ہمیں سیدھا، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اس کا یہ ترجمہ ہوا۔ مطلب صراط مستقیم یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں ٹیڑھا پن نہیں پایا جاتا ہے، اور وہ راستہ ہے اسلام کا، اور وہ راستہ اسلام کا ہے۔ تو اہدنا، تو ہمیں ہدایت دے، ہدا یہدی ہدایتن، ہدایت دینا، الصراط راستہ، جمع ہے سرتن، المستقیم سیدھا، استقامہ یستقیم استقامتن، معنی ہوا سیدھا ہونا، اور ترجمہ اس کا ہوا تو ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی۔ اس کے بعد آگے آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا معنی ہے راستہ، تو الذین، الذین وہ لوگ جو، یہ الذی کی کیا ہے؟ یہ الذی کی جمع ہے، الذی کی جمع ہے۔
انعمتا تو نے انعام کیا، انعما ینعمو انعامن انعام کرنا، انعام کرنا علیہم ان پر، اللہ پر ہم وہ لوگ، یعنی ترجمہ اس کا کیا ہوگا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، مطلب انعام پانے والے لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ انعام پانے والے لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں موجود ہے، جن میں چار قسم کے لوگ ہیں، جن میں چار قسم کے لوگ ہیں۔ انبیاء، نمبر ایک کون ہے؟ انبیاء، انبیاء سے مراد اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے جنہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا۔ صدیقین، صدیقین سے مراد وہ لوگ جن کا درجہ انبیاء کے بعد ہے، یعنی دوسرا درجہ، جیسے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے۔ اور شہداء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ اور صالحین سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جو انبیاء کی پیروی کرتے ہیں۔ ہماری لاسٹ آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر، علاوہ، سوائے، علاوہ، سوائے، المغضوب، غضب کا شکار ہوئے لوگ، غضبہ یغضب غضبن، غصہ کرنا، الضالین، گمراہ ہونے والے، سیدھے راستے سے ہٹنے والے، ضلہ یضل ضلالتن، گمراہ ہونا، گمراہ ہونا۔ تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور جو ان کے طریقے پر چلیں، جو ان کی پیروی کریں، وہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ الضالین سے گمراہ ہونے والے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ الضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ ہیں، جو، اور جو لوگ ان کی پیروی کریں، یعنی نصارہ کی جو پیروی کریں وہ لوگ اسی میں شامل ہیں۔ اور نصارہ کون ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ جو ہوگا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ مطلب یہودیوں کی یہ غلطی تھی کہ وہ جانتے ہوئے بھی صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں تبدیلی کرتے تھے۔ انہوں نے عزیر علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور اپنے عالموں کے حلال اور حرام کو وہ تسلیم کر لیتے تھے، یعنی ان کے عالم نے کہہ دیا یہ حلال ہے تو وہ حلال سمجھتے تھے، اور عالم نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو وہ حرام سمجھتے تھے، اس کو وہ لیتے تھے۔ نصارہ کی گمراہی کیا تھی؟ ان کی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، زیادتی کی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ دین میں تحریف اور بدعتوں سے بچیں، دین میں غلو نہ کریں۔ اب اس کے بعد آتی ہے آمین، سورۃ الفاتحہ میں آمین۔ تو آمین میں بھی اختلاف ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سا ہمارے احناف جو ہیں وہ آمین بولنا پسند ہی نہیں کرتے، اور بولتے ہیں بات تو اتنا سلو بولتے ہیں، جو ظہری نماز ہوتی ہے اس میں بھی اتنا سلو بولتے ہیں کہ کوئی پڑوسی جو پاس نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی نہیں سن پاتا ہے۔ تو آمین کے معنی کیا ہے؟ تو آمین کے معنی ایک مختلف ہے، کئی ایک، جیسے کہ کذالک فلیکن، کہ اسی طرح ہو، اللہم استجب لنا، اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر لے، لا تخیب رجاءنا، ہم کو نا امید نہ کر، یہ اس کے معنی ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنے والا اور سننے والا دونوں کو آمین کہنا چاہیے، دونوں کو آمین کہنا چاہیے، کیونکہ جو سورۃ الفاتحہ کی یہ کلمات ہیں، جو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے جو الفاظ ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دعائیہ کلمات ہیں۔ اور آمین کہنے سے جو ہے پچھلے گناہ، سارے کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گناہ یہ صغیرہ ہیں، کبیرہ نہیں۔ تو صغیرہ جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، یعنی جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، ان سے مل گئی، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے اور فرشتے ان کو سنتے ہیں اس کو، تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔
تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی آمین کہیں، اور ان فرشتوں کی آمین کے موافق اگر ہماری آمین مل جاتی ہے تو ہمارے تمام صغیرہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہے؟ تو ہر ظہری نماز میں ہم تیز یعنی آمین کہیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ وہ ہر ظہری نماز میں سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین کہتے تھے، زور سے تیز آمین کہتے تھے۔ اور اگر نماز سری ہے تو خاموشی کے ساتھ ہم آمین کہیں گے، اور جہری ہے تو ہم تیز آمین کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جب بھی سورۃ الفاتحہ ہم پڑھیں یا سنیں تو ہمیں آمین کہنی چاہیے، تو ہمیں آمین کہنی چاہیے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، اور الحمدللہ ہماری یہاں پر سورۃ الفاتحہ یہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کو میں نے تھوڑا ڈیٹیلز میں اس لیے سمجھا دیا کیونکہ یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کو اس کے جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری تھا۔ تو اس لیے ہم نے اس پہ جو اس کے گرامر کے لحاظ سے اس پر کم توجہ دی ہے، لیکن انشاءاللہ آگے جو آئے گا تو اس پر ہم گرامر پہ زیادہ فوکس کریں گے، عربی گرامر پر زیادہ فوکس کریں گے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ یہ ہماری آج ختم ہوتا ہے یہ درس ہمارا، یعنی کہ یہ سورۃ الفاتحہ کا جو ترجمہ ہے اس کا ہم الحمدللہ یہاں پر مکمل کر چکے ہیں۔ اب آپ سبھی سے میں ایک ایک کر کے سنوں گا